محکمہ امداد عمر ہو، ایک جج فارغ کر دیے گئے، دوسرے جج کو ان کی جگہ لگا دیا گیا. سرپرائز پر سرپرائزز آ رہے ہیں. 2 سرپرائزز آج ملے ہیں اور ایک سرپرائز کل مل سکتا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہیں ایک ٹانگ پر کھڑے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کدھر کھڑے ہوئے ہیں؟ تحریک انصاف پریشان ہے، تذبذب کا شکار ہے. سب کو نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کہاں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جنہوں نے عقل کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں اور جو خواہشات کے غلام ہیں ان کو مولانا صاحب کسی ایک جگہ کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے. مولانا صاحب کہاں کھڑے ہیں کل انہوں نے واضح اعلان کر دیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور خیبر پختونخوا جس کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کل لاہور میں ہونے والے پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے بہت بڑا رتھ لے کر، بہت بڑا لشکر لے کر، بہت بڑا جلوس لے کر آنے کے اعلانات کر رہے ہیں. ان کے صوبے میں بچوں کے لیے کیا حالات ہیں؟ کیا کے پی کے میں بچے رہ سکتے ہیں؟ کیا خیبر پختونخوا اس قابل ہے کہ وہاں لوگ اپنے بچوں کو رہا سکیں؟ خطرناک قسم کی رپورٹ سامنے آئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور آغاز میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے جلسے پر کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی کا جلسہ آج سارا دن یعنی کل جلسہ ہے اور آج تحریک انصاف متحرک ہوئی تھی اجازت کے لیے. ویسے تو جلسہ کافی عرصے سے پی ٹی آئی اس کے لیے اپیلیں کہہ رہا ہوں میں، درخواستیں، اجازتیں دائر کر رہی ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے درخواست کے لیے. ڈپٹی کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ ہم اجازت نہیں دیں گے، وہ کہتے ہیں ہمیں لبرٹی جلسے کی اجازت دے دیں، نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں ہمیں فلاں جگہ دے دیں، نہیں ملتی. وہ پرانی درخواست کی بنیاد پر کل پی ٹی آئی جلسہ کرنا چاہ رہی تھی اور آج لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ گیا. لاہور ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو کہا کہ کیوں نہیں دے رہے اجازت بھائی؟ تو انتظامیہ نے جو بھی موقف رکھنا تھا رکھا. بہرحال فائنل یہ ہوا کہ انتظامیہ نے کہا کہ ہم لاہور میں تو جلسے کی اجازت دے سکتے ہیں، لاہور کے حدود و ارباں میں، گرد و نواح میں، لیکن مینار پاکستان پر نہیں. فائنلی انتخاب پھر مویشی منڈی کا ہوا، کانا کا مویشی منڈی. پہلے سوچا جا رہا تھا کہ وہ جو شاہپور کانجرا کی مشہور مویشی منڈی ہے، منڈی مویشیاں، وہاں پھر ایک رنگ روڈ کے پاس ایک اور مویشی منڈی ہے، وہاں بہرحال 2-3 مقامات تھے. تو فائنلی کانا میں ان کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے اور پی ٹی آئی اب دیکھتے ہیں کہ وہ کل جلسہ وہاں کتنا بڑا کر پاتی ہے اور وہ وہاں جلسہ کریں گے یا پھر وہی کہ اجازت نہیں ملی تو ہم جلسہ نہیں کریں گے. کل ہم دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے شادمان میں، تو ایک دوست ہیں بڑے پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی ہیں، تو ان سے پوچھا جلسے پر آپ جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں نا، یہ تو رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، ہم جلسے میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ وہی انقلاب ہے کہ دیکھیں جی یہ پولیس ہمیں مار رہی ہے، یہ میرا بھائی دھوپ میں خراب ہو گیا ہے، اگر پولیس ہمیں مارے گی تو انقلاب کیسے لے کر آئیں گے؟ تو ممی ڈیڈی انقلاب نہیں ہوا کرتے نا، مطلب یہ انقلاب جو ہے وہ خون جگر مانگتے ہیں. ایون جمہوریت کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کی جو جدوجہد ہے اس میں لوگوں کے نسلیں گل گئی ہیں. میں ان کو مثال دے رہا تھا کہ دیکھیں اجازتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا. آپ ڈی سی سے اجازت مانگیں گے تو ڈی سی آپ کو اجازت نہیں دیں گے. ہمارے یہاں تو ویسے بھی ایک ریت ہے، ایک بڑی مشہور ایک اپنا ضرب المثل کہہ لیں، ایک واقعہ سنایا جاتا ہے کہ جی ایک شخص جو ہے وہ بڑا آئین قانون کا اور ضابطوں کا پابند تھا. ایک جگہ گزر رہے تھے سب، تو اس نے سوچا کہ وہاں جو اہلکار کھڑا ہوا ہے، اہلکارہ جو بھی پولیس والا ہے جو، اس سے اجازت لے کے کہ جی میں یہاں جا سکتا ہوں. اس نے اجازت لے لی کہ جی میں جا سکتا ہوں. اس نے روک دیا. انہوں نے کہا کہ جی باقی سب جا رہے ہیں، مجھے کیوں روک رہے ہو؟ انہوں نے اجازت نہیں لی، تم اجازت مانگ رہے ہو. تو ایک تو ہماری بیوروکریسی کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ جس نے اجازت مانگی اس کو روک لیں گے. تو اس کو کہا گیا کہ جی انہوں نے اجازت مانگی ہم سے، وہ بغیر اجازت جا رہے ہیں، جائیں. جو تم نے اجازت مانگی ہے تمہیں اجازت نہیں ہے. تو پی ٹی آئی والے اجازت لے کے جلسے کر رہے ہیں. تو میں نے اپنے اس دوست کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو تم لوگ تو جس دور میں رہ رہے ہو، عدالتیں ہر ایک آپ کا مقدمہ بھی سنتی ہیں، آپ کو ریلیف بھی ملتا ہے عدالتوں سے، سب سے زیادہ ملتا ہے. مارشل لاؤ میں جب آئین نہیں ہوتا تھا، قانون نہیں ہوتا تھا، اس وقت بھی تحریکیں بغیر اجازتوں کے چلیں اور چلیں. میں نے کہا 2 واقعات میں نے ان کو بتائے، 3. ایک شہباز شریف صاحب پرویز مشرف کے دور میں مارشل لا لگا ہوا تھا نا، پرویز مشرف کے دور میں شہباز شریف صاحب نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا، 2004 یا 2005 کی بات ہے. شہباز شریف صاحب نے لاہور لینڈ کیا، یہاں پر اچھے خاصے لوگ نکلے ہوئے تھے، لیکن لوگوں کو مال روڈ سے آگے بھٹکنے نہیں دیا گیا تھا. وہاں پر سردار ذوالفقار کھوسا گرفتار ہو رہے ہیں، زعیم قادری، خواجہ سعد رفیق، سارا دن تماشا لگا ہوا، نیلا گنبد، کپورتھلا اس والی سائڈ، یہ سارا.
پرانی انارکلی، نئی انارکلی، ہر طرف نہیں شہباز شریف کو لینڈ کرنے دیا گیا، واپس بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد 2007 میں محترمہ کی آمد سے ایک مہینہ پہلے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی آمد سے ایک مہینہ پہلے نواز شریف صاحب نے پاکستان آنے کا اعلان کیا۔ اسلام آباد اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر گنتی کے 3 لوگ جس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں پہنچ سکے۔ نواز شریف صاحب کو واپس لپیٹ کے واپس بھیج دیا گیا، اور نواز شریف عدالت کی اجازت لے کر آ رہے تھے۔ عدالت نے اجازت دی تھی کہ نواز شریف صاحب کو لینڈ کرنے دیا جائے۔ جب نواز شریف صاحب کو واپس بھیجا جا رہا تھا تو خواجہ آصف صاحب درخواست لے کر چیف جسٹس کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے کہ دیکھیں جی میاں صاحب کو واپس بھیجا جا رہا ہے، تو انہیں عدالت ہو رہی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو آتی ہیں 18 اکتوبر کو، 1 ماہ کچھ دن کے بعد، کوئی اجازت نہیں۔ مشرف دھمکی لگاتے ہیں کہ جی آپ کا پاکستان آنا میرے ساتھ آپ کے تعلقات پر منحصر ہے، آپ محفوظ رہ سکتی ہیں اگر آپ نے میرے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھے، اگر آپ نے مجھے میری حکومت کو گرانے کی کوشش کی تو آپ وہ سارا آن ریکارڈ چیزیں۔ پرویز مشرف نے دھمکیاں دلوائی۔ محترمہ لینڈ کرتی ہیں کراچی، پورا شہر لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ روک پائیں، بم دھماکہ کروایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ سڑکوں پر ہوتی ہیں، جلسے کرتی ہیں، اجازت نہیں ہوتی۔ اور پھر 27 دسمبر کو شہید کر دی جاتی ہے، وہ ایک الگ معاملہ۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ جنہوں نے تحریکیں چلانی ہوتی ہیں نا، پی ٹی آئی کے خیال میں ملک میں امریت ہے، اگر آپ کے خیال میں امریت ہے تو امریت کے خلاف اجازت لے کر تحریکیں چلتی ہیں۔ کبھی لاہور ہائی کورٹ، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ، کبھی ڈی سی، کبھی کمشنر، کبھی چیف سیکرٹری، پھر ان سے اجازت لے کر تحریک چلاؤ گے؟ یہ جمہوری جدوجہدوں کا مذاق ہے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، مذاق۔ ہمیں اجازت نہیں مل رہی کہ ہم تحریک کیسے چلائیں، پتہ نہیں اب آج کے جلسے میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا جلسہ منڈی مویشیاں میں ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے۔ دوسری چیز، آج وہ جو آرڈیننس جاری ہوا پریکٹس اینڈ پروسیجر، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا، جس میں ترمیم کی گئی کہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس کے 2 مستقل رکن ہوں گے۔ مستقل سے مراد کے 2 رکن تو آٹومیٹک ہو جائیں گے بائی ڈیفالٹ، چیف جسٹس اور سینئر موسٹ جج، سینئر پیونی جج، یعنی چیف جسٹس اور منصور علی شاہ صاحب۔ تیسرے جج جو منیب اختر صاحب ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے، ان کی جگہ چیف جسٹس کا نامزد کردہ کوئی جج ہوگا۔ تو اب وہ منیب اختر صاحب کو ہٹا کے چیف جسٹس صاحب نے 5ویں نمبر کے سینئر جج جو ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب ان کو لگا دیا۔ ترمیم جو دوسری ہے وہ یہ کہ جو اپنا مقدمات ہیں، جو اپیلیں ہیں، پٹیشنز ہیں، وہ اپنے نمبر کے ساتھ آئیں گی۔ میں نے ظاہر ہے اس میں کہ 34 دن چیف جسٹس کے رہ گئے ہیں تو اس پہ میرے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، لیکن مجھے سعید چودھری صاحب ان کی باتیں اور ان کے دلائل نے مجھے متاثر کیا ہے کہ جب سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی وہی کام کرے جو بندیال صاحب کر رہے تھے، ان کی میجورٹی، تو پھر یہ ترمیم ضروری تھی۔ انہوں نے بتایا کہ 63A کی جو تشریح کے نام پر جو کیا گیا تھا سپریم کورٹ نے پنجاب پر حمزہ شہباز کی حکومت ختم کر کے پرویز الہی کو مسلط کر دیا تھا، اس پر جو اپیل دائر کی گئی تھی نظر ثانی کی، وہ ابھی تک نہیں لگائی گئی، ابھی تک نہیں سنی جا رہی۔ پھر آڈیو لیکس کمیشن بنایا تھا حکومت نے قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں، اور اس وقت جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اور جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں اس کے رکن تھے۔ عمرتا بندیال کے خلاف تھی وہ آڈیو کمیشن، یعنی ان کی ساس کی آڈیو اور باقی سارا قصہ ہے، ثاقب نثار کے بچوں کو، مطلب بہت کچھ ہے اس میں، وہ جو مزار اکبر نقوی اور فواد چودھری وغیرہ کی آڈیوز۔ اس کمیشن کو کے خلاف اس نے آرڈر دے دیا تھا بندیال صاحب نے، اور اس کے بعد وہ کیس لگا ہی نہیں، ابھی تک نہیں لگا۔ تو اور پھر اپیل مخصوص نشستوں کے فیصلے پر، تو وہ اپیل بھی سننے کو تیار نہیں ہے سپریم کورٹ، فیصلہ دینے کو تیار نہیں، ابھی تک جو تفصیلی فیصلہ وہ بھی نہیں سامنے آیا۔ تو سعید چودھری صاحب کے بقول کہ یہ ساری چیزیں جب روکی جائیں تو پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کرنا وقت کا تقاضا تھا تاکہ سپریم کورٹ کام کر سکے، کیونکہ وہ میجورٹی جو تھی دوسری طرف والی وہ تو سپریم کورٹ کو کام کرنے سے روک رہی تھی۔ اور بات مجھے سمجھ بھی آ گئی، تو لہٰذا پچھلے ویلاگ میں میں نے جو حکومت کے کو کہا تھا کہ کچ ماری ہے، چول ماری ہے، وہ میں واپس لیتا ہوں، اور اس پر میں کیونکہ ایک چیز سمجھ آ گئی، سعید چودھری صاحب ایک ایکسپرٹ ہیں ان معاملات کے، تو ان کی بات میں مجھے وزن لگا
کہ ہاں واقعتاً اگر عدالت 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 10 دن کے لیے اگر کام ہی نہ کرے، یہ کام نہ کرنا ہوا نا، اور پھر پٹیشن دائر کسی نے آج کی ہے، وہ لگ گئی، کسی کی سال پرانی پڑی ہوئی ہے، اور پھر ٹرانسکرپٹ والا معاملہ کہ جی سماعت جو ہو رہی ہے نا اس کا وہ ریکارڈنگ ہوگی، اور وہ ٹرانسکرپٹ جو چاہے جا کر 50 روپے فی پیج جا کر لے لے، تو اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور میرا خیال ہے چیز نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال مجھے اس وقت کچھ اور سمجھ آ رہا تھا، اور اب میرا ویژن اس معاملے میں جو کلیئر ہو گیا۔ اب میں اگلی بات کرتا ہوں، سرپرائز، کیونکہ آج وہ جو اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا کل الیکشن کمیشن کو کہ جی مخصوص نشستیں بحال کر دی جائیں، نوٹیفائی کر دی جائے، اس کے بعد پارٹی پوزیشن جاری کر کے پی ٹی آئی فارغ ہو گئی سلیٹ سے اور سنی اطاعت کونسل آ گئی۔ تو اب مجھے لگ یوں رہا ہے کہ کل، آج ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا جب میں بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے کل یا ایک آدھ دن میں لگ رہا ہے کہ یہ سرپرائز پی ٹی آئی کو ملے گا کہ وہ جو 23 نشستیں، مخصوص نشستیں قومی اسمبلی کی، اور اسی طرح پنجاب اسمبلی میں ہے کوئی میرا خیال ہے 21 سندھ اسمبلی کی، وہ جتنی بھی سیٹیں ہیں، اور کے پی کے اسمبلی کی، بلوچستان اسمبلی کی، وہ مخصوص نشستیں جو سنی اطاعت کونسل کا الیکشن کمیشن نے ان کو دینے سے انکار کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ جی یہ باقی جو پارٹیاں پارلیمانی پارٹیز ہیں ان میں ان کے جثے کے مطابق، ان کی عددی اکثریت کے مطابق تقسیم ہوں گی تو وہ نوٹیفائی ہو جائیں گی۔ یہ ایک بڑا سرپرائز تیار پڑا ہوا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب الیکشن کمیشن اس طرف جائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن کو چٹھی کا انتظار تھا۔ کل 2 سرپرائز، جس طرح میں نے کہا کہ وہ اپنا پارلیمانی پارٹیز کی جو پارلیمانی پارٹی پوزیشن تھی قومی اسمبلی کی، اس سے پی ٹی آئی کو فارغ کر دیا گیا، جسٹس منیب اختر صاحب فارغ ہو گئے کمیٹی سے، یہ 2 بڑے سرپرائز تھے۔ تو ایک اور آج بلکہ سرپرائز ہے، تو کل ایک اور سرپرائز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے تیار ہوگا۔ کے پی کے، وہ جو میں نے آپ کو گزارش کی کہ کے پی کے رہنے کے قابل نہیں رہا بچوں کے عالمی معیار کے مطابق، ویسے تو عالمی معیار کے مطابق پورا پاکستان نہیں ہے، لیکن یہاں کچھ اور چیز ہے، یہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں وہ انتہا پسندوں کو وہاں کی حکومت پروٹیکٹ کرتی ہے، پروموٹ کرتی ہے، فائنینس کرتی ہے مختلف شکلوں میں۔ عمران خان کے دور حکومت میں، پرویز خٹک کے دور حکومت میں، جو پہلا پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا، ایک خاص مکتب فکر کے مدرسے کو فنڈنگ دی جاتی تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جو پولیو کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کرتے تھے۔ رپورٹ ہے کہ 18,000 والدین نے کے پی کے میں پولیو کے ڈراپس پلانے سے انکار کر دیا اپنے بچوں کو۔ 56,86,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے، اور 18,000 سے زائد والدین نے انکار کر دیا کہ جی نہیں، یہ تو یہودی سازش ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ایک اور چیز، بلوچستان میں 13 پولیو کے کیسز ہیں، کچھ کے پی کے میں، اور لاہور میں بھی پولیو کے نمونے مختلف وہ جو نالے ہیں، گٹر ہیں، ان سے پائے گئے ہیں۔ تو پولیو کے پاکستان میں 18 کیسز ہیں۔ اس وقت پولیو کے حوالے سے پاکستان دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے، بلوچستان اور کے پی کے مزید خطرناک۔ کے پی کے میں تو یہ ہے کہ وہاں پر تو پولیو پلانے، اصل چیز یہ ہے کہ بلوچستان ذرا کچھ اور طرح کا صوبہ ہے، یہاں پہ جو کے پی کے کی حکومت ہے وہاں حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ گنڈا پور صاحب آج کل لشکر لے کر اور لاہور آئیں گے، آج وہ کہہ رہے تھے کہ جب نکلیں گے، یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ آخری چیز، عمران خان صاحب وہ تو جیل میں بیٹھے، ابھی بھی جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ ختم ہو گیا تب بھی ڈر رہے ہیں بیٹھے، جی قاضی فائز ایکسٹینشن چاہتا ہے، وہ ختم ہو گیا معاملہ۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جی ایکسٹینشن والا معاملہ ختم ہو گیا، کچھ اعتراضات، تحفظات تھے کہ جی فوجی عدالتوں کے حوالے سے، فوج کو مزید اسٹرانگ کچھ معاملات میں کرنے کے حوالے سے، تو کہتے ہیں اس پر ہم نے تحفظات کا اظہار کیا، وہ حکومت نے کہا ہم نے واپس لے لیے۔ ایک ڈرافٹ ہمیں ملا، ایک ڈرافٹ پیپلز پارٹی کو ملا، پتہ نہیں کون سا پیپلز پارٹی کو ملا، کون سا ہمیں ملا، دونوں ایک ہیں کہ نہیں، ملتان میں گفتگو کی تھی، لیکن کہتے ہیں ہمیں ایک ڈرافٹ مل گیا۔ لیکن اب بلاول بھٹو میں اور ہم میں یہ اتفاق ہوا، یعنی JUIF میں، کہ ایک ڈرافٹ آپ تیار کریں، ایک ہم تیار کرتے ہیں۔ آئینی عدالت پر مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتفاق ہے ہمارا، ججز کے تقرر کے حوالے سے 18ویں ترمیم کا جو طریقہ کار تھا اس پر ہمارا اتفاق ہے، لیکن اس کی اب باقی ڈیٹیلز جب آئیں گی کہ ترامیم کی شکل کیا ہے، اس میں کچھ اور کوئی چیز تو نہیں ڈالی گئی، کوئی مولانا صاحب کے ذہن کے مطابق کوئی رنگ بازی تو نہیں کی جا رہی،
تو اگر وہ نہیں کی جا رہی تو مولانا صاحب متفق ہیں. تو وہ لوگ جو چھلانگے مار رہے ہیں کہ مولانا صاحب حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ذرا یہ دیکھ لیں کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ بالکل ترامیم کا حق ہے پارلیمنٹ کا، کوئی ہمیں زبردستی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ترمیم کرو، اور کوئی ہمارے اوپر یہ پابندی نہیں لگا سکتا کہ ترمیم نہ کرو. ترمیم تو ہم نے کرنی ہے. تو جب مولانا صاحب اتفاق کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ترمیمیں کرے گی، اور جب یہ اتفاق کر رہے ہیں کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے، ججز کے طریقہ کار کا جو تقرر ہے اس میں پارلیمنٹ کا کردار ہونا چاہیے، تو اس کے بعد بات ہی ختم ہو جاتی ہے، کہانی ختم ہو جاتی ہے. جو نہیں دیکھ پا رہے وہ ملتان جا کر اندھوں کے اسپتال سے علاج کروائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.